میری طرف دیکھیں، میں آپ کو پس منظر عرض کر دوں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جاتے تو اپنی گھر والیوں میں قرعہ اندازی کرتے تھے، جس بھی اہلیہ کا نام نکلتا اس کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ بنو مستلق ایک مقام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جہاد کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ قرعہ اندازی کی تو نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلا۔ چونکہ اس غزوہ کے اندر یہ امکان تھا کہ مخالفین سے ویسے لڑائی نہیں ہو سکے گی جیسے آج تک ہم نے جنگوں میں حصہ لیا ہے، تو اس وجہ سے منافقین کی ایک کثیر تعداد بھی ساتھ چل پڑی۔ وہاں تو لڑائی نہ ہو سکی، انہوں نے وہاں بھی فساد کی کوشش کی۔ اب اس کا تذکرہ ہے سورہ المنافقون کے اندر 28ویں پارے میں۔ مہاجرین اور انصار کی لڑائی کروانے کی کوشش کی منافقین نے، خیر وہ الگ موضوع ہے۔ واپس آ رہے تھے، قافلے کو پڑاؤ کا حکم دیا گیا، یہ تاکہ کچھ سستا لیں، آرام کر لیں۔ تو جو رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا اس وقت قافلے کو روانگی کا حکم ہوتا تھا، جیسے آج کل رمضان شریف ہے سحری کہہ لیں، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن سے گلے میں پہننے کے لیے ہار مانگا تھا۔ قافلے کو روانگی کا حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے باہر چلی گئیں۔ ویسے بھی اس دور میں گھروں کے اندر واش روم کا بنانے کا رواج نہیں تھا، عورتیں رات کے وقت باہر جایا کرتی تھیں، پھر اگلی رات۔ تو چونکہ یہ تو سفر کا معاملہ تھا، حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے گئیں اور تھوڑا سا قافلے سے دور، بھئی واپس آؤں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آنے لگی، جب میں نے دیکھا تو گلے میں ہار نہیں تھا۔ ہار تو میرا اپنا تھا نہیں، بہن سے مستعار لیا تھا، مانگا ہوا تھا، تو ہار تلاش کرنے لگ گئیں۔ قافلے کو روانگی کا حکم ہو چکا تھا، تو جو لکڑی کا اور کپڑے کا بنا ہوا کمرہ تھا، وہ لکڑیاں کھڑی کر کے نا اس کے آس پاس کپڑا لپیٹ دیتے تھے، تو کمرہ کہہ لو کپڑے کا بنا ہوا، اس کو ہودج کہتے تھے، جو اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا اور با پردہ عورت اس میں بیٹھی رہتی تھی، کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی۔ کپڑے کا کمرہ ہودج۔ تو جو صحابہ کرام ہودج اٹھانے والے تھے انہوں نے اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ انہوں نے سمجھا شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ تو اس میں موجود نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت کم تھی، اور عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ ابتدا میں عورت جب اس کی عمر کم ہو تو وجود ہلکا ہوتا ہے، بعد میں وجود بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کم عمر ہونے کی وجہ سے میرا وجود ہلکا پھلکا تھا، اور دوسرا ہمیں اچھی خوراک بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، کوئی ایک دو لقمے کہیں سے مل گئے کھا لیے، بس کھانا پینا بھی معمولی ہوتا تھا، جس کی وجہ سے میرا وزن ہودج اٹھانے والوں کو محسوس نہ ہوا۔ انہوں نے اونٹ پر رکھا، شاید حضرت عائشہ اندر موجود ہے، اندر تو موجود نہیں تھیں، بس میں یہاں بات روک رہا ہوں۔ اگر زندہ صحابہ کرام عالم الغیب ہوتے، کپڑے کا پردہ ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، تو اتنا بڑا واقعہ پیش نہ آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عائشہ کو، آپ کے جو مخلص جان نثار تھے صحابہ، ان کو مہینہ پریشان رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ زندہ صحابہ کرام وہ کپڑے کا کمرہ کہہ لیں ہودج،
اٹھا کر اونٹ پر رکھ رہے ہیں اور زندہ صحابہ کرام کو پتہ نہیں، زندہ صحابہ کرام عالم الغیب نہیں اور قبروں والے مردے عالم الغیب بن گئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جب واپس آئی ہار تلاش کر کے تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ میں بھی پیچھے چل پڑوں، لیکن پرانا دور تھا، پھر سفر کا معاملہ، تنہا عورت اور کئی قسم کے خطرات ہوا کرتے تھے راستے میں، تو میں نے سوچا کہ میں پیچھے نہیں جاتی، میں یہاں پر بیٹھ جاتی ہوں۔ آخر جب کہیں قافلہ ٹھہرا وہ دیکھیں گے، پتہ چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہودج وغیرہ اتاریں گے، بھئی آپ ہیں نہیں، او ہو بی بی عائشہ تو نہیں ہے، تو لازمی بات ہے واپس مجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ فرماتے ہیں میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے قافلے کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، میل 2 میل یہ پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے، اور اس کے 2 مقصد ہوتے تھے۔ ایک مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر قافلے والوں کی کوئی چیز گر پڑی، کوئی رسی ہے، کوئی لاٹھی ہے، کوئی پیالہ ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو وہ اٹھا کر قافلے والوں تک پہنچانی ہے، اور دوسرا دشمن کی بھی خبر رکھنی ہے، ایسا نہ ہو پیچھے سے کوئی دشمن آ رہا ہو حملہ کرنے کے لیے۔ تو خیر حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹی ہوئی تھیں۔ انہوں نے دیکھا بھئی یہ تو کوئی آدمی ہے، قریب آئے تو پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہوا تھا، اور اسی سال پردے کے احکام اترے تھے۔ تو انہوں نے یہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے زور سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے جاگ آ گئی، اور قسمیہ بات ہے کہ اس کلمے کا میں نے حضرت صفوان کی زبان سے کوئی بات نہیں سنی۔ حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، حضرت عائشہ سوار ہوئیں، پیچھے چل پڑے۔ قافلہ جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مدینہ طیبہ پہنچ چکا تھا، بس یہ پیچھے یہ بھی پہنچ گئے، تقریباً دوپہر کا وقت تھا۔ بس اب عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کو اور منافقین کو موقع مل گیا، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اب ذرا میرے الفاظ غور سے سننے ہیں، بھئی تنہا مرد ہو، تنہا عورت ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، خلوت ہو، تو پھر وہ کیسے جو ہے نا ٹھیک رہ سکتے ہیں؟ اس قسم کی باتیں اشارے میں صاف صاف نا اشارتاً یہ کہنا شروع کر دیا۔ اب جو سننے والے ہوتے ہیں وہ سمجھ تو لیتے ہیں بھئی اس کا کیا مقصد ہے، تو خیر ایک شور و غل برپا ہو گیا حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کے متعلق کہ یہ دونوں پاک دامن نہیں رہے۔ میں بڑے محتاط الفاظ بول رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے پریشان رہنے لگے، پورے مدینہ طیبہ میں شور اور پراپیگنڈا مچا ہوا ہے، حضرت عائشہ پاک دامن نہیں، حضرت صفوان بھی۔ خیر فرماتے ہیں مجھے کوئی علم نہیں۔ تو مدینہ طیبہ پہنچتے ہی مجھے بخار ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تو لاتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، لیکن آپ کی وہ توجہ نہیں تھی جو توجہ پہلے ہوا کرتی تھی۔ خیر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں حضرت مستہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے باہر جا رہی تھی۔ حضرت مستہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھپھی زاد بھائی تھے، تو ان کی والدہ تھی بوڑھی، تو ان کا کپڑا جو تھا نا وہ اڑ گیا پاؤں کے ساتھ، وہ گری، تو ان کی زبان سے نکلا تائسا مستہ، شالا مستہ تباہ تھی وے، تباہ ہو مستہ۔ میں نے کہا ماں آپ اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دے رہی ہیں؟ خیر پھر آگے چلیں، پھر ان کو ٹھوکر لگی، کپڑا الجھا، پھر ان کا تائسا مستہ، مستہ تباہ ہو۔
میں نے کہا عجیب بات ہے، آپ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہیں، وہ بدری صحابی ہے، مہاجر صحابی ہے۔ تیسری بار جب مصطح کو ٹھوکر لگی نا، پھر انہوں نے یہی کہا مصطح تباہ و برباد و شالا ہلاک تھی وے مصطح۔ میں نے کہا ماں کیا بات ہے، آپ کیوں اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہیں، گالی دے رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے، مدینہ طیبہ میں تیرے خلاف تو بڑا پراپیگنڈا ہو رہا ہے کہ تو پاک دامن نہیں ہے، اور میرا بیٹا مصطح بھی ان پراپیگنڈا کرنے والوں کا ساتھ دے رہا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں تو حیران ہوں، میں نے کہا میرے والد کو پتہ ہے اس بات کو؟ کہا بالکل میری والدہ، جی بالکل والدہ کو پتہ ہے، آپ بالکل آپ کو بھی پتہ ہے؟ فرماتے ہیں مجھے تو قضاء حاجت وغیرہ بھول گئی، اب مجھے خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میرے ساتھ وہ کیوں نہیں رہا۔ پریشانی کے عالم میں واپس آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے عرض کی کہ میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں، بھائی جا کر پتہ تو کروں بھائی والدین پر کیا گزر رہی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ فرماتے ہیں میں والدین کے گھر آئی، والد بھی مسلسل رونے میں لگے ہوئے ہیں، والدہ بھی مسلسل، وہ بھی پریشان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی رونا شروع کیا، 3 دن تک مسلسل روتی رہی، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس پریشانی کی وجہ سے میرا جگر پھٹ جائے گا۔ اور والدین نے کہا بھی صحیح، ایسا نہ ہو کہ تیرا جگر پاش پاش ہو جائے۔ فرماتے رونے کے علاوہ میرا کام ہی نہیں تھا، بھئی اتنا طوفان میرے خلاف کھڑا ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سن لے، کیونکہ سورت کے آخر میں پھر یہ بات آپ کو سنانی پڑے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، خاص جو آپ کے رضاکار و جان نثار تھے، آپ نے اس بارے میں ان سے بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضرت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب آپ کے لیے کس نے کیا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے کیا تھا۔ یہ انگشت مبارک اٹھائی، یہ خاموش جواب تھا آپ کا کہ اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جواب یہ تھا حضرت اگر حضرت عائشہ پاک دامن نہ ہوتی، غلط عورت کو اللہ قریب کیسے آپ کے نکاح میں لے کر آ سکتا تھا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کہنے کہ حضرت آپ کو کوئی عورتوں کی کمی تو نہیں، آپ طلاق دے دیں۔ اب یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات درست تھی، ان پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، خیال کرنا اس لیے درست تھی کہ ابھی تک تو قرآن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں نازل نہیں ہوا تھا۔ اگر یہ تو قرآن پاک نازل ہو گیا ہے نا، نازل تو نہیں ہوا تھا، اگر قرآن پاک نازل نہ ہوتا تو قیامت تک مخالف یہ کہتے رہتے کہ حضرت عائشہ پاک دامن نہیں تھی، آپ نے محبت کی وجہ سے اس کو گھر میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے الفاظ بڑے محتاط بولے ہیں، حضرت عائشہ کا کردار غلط تھا، اندازہ لگاؤ نبی علیہ السلام نے پھر بھی اس کو اپنے پاس محبت کی وجہ سے رکھا ہوا تھا۔ لوگ قیامت تک یہ پراپیگنڈا کرتے رہتے۔ اب دیکھیں نا، حضرت عائشہ کے حق میں قرآن نازل ہو گیا ہے اور پھر بھی لوگ حضرت عائشہ کے خلاف بولنے سے باز نہیں آتے، اور قرآن نازل نہ ہوتا تو حال کیا ہوتا؟ کل سمجھ آئیے۔ تو حضرت آپ طلاق دے دیں، عورتوں کی کمی تو نہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ حضرت مجھے تو آپ کے اہل میں خیر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، آپ یوں کیجئے کہ حضرت بریرہ کو بلا لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خادمہ ہے۔ تو جو خادمہ ہوتی ہیں نا گھر کے اندر، جو نوکر وغیرہ کام کرتے ہیں، تو ان کو مالکوں کے حالات کا بہت بہتر پتہ ہوتا ہے۔ حضرت بریرہ کو بلایا گیا، تو حضرت بریرہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضرت وہ تو سادہ سی عورت ہے، میں آٹا گوندھ کر رکھتی ہوں، کہتی ہوں کہ میں ذرا دوسرے گھر سے آگ لینے جا رہی ہوں، آٹے کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کی بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے، حضرت عائشہ کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو سادہ سی عورت ہے۔ تو میں بڑے بہتات الفاظ بول رہا ہوں۔
سادہ سی بیوی ہے، اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا، بکری ہی آٹا کھا گئی سو جاتی ہے۔ تو یہ حضرت بریرہ کا یہ جواب ہے، یہ بڑا قیمتی جواب ہے، خیال کرنا۔ کیوں؟ مقصد یہ تھا حضرت، یہ جو کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں نا غلط، وہ بڑی چلاک اور مکار عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ تو سادہ سی عورت ہے، یہ کیسے غلط کام کر سکتی ہے؟ خیر، صاف صاف الفاظ میں جب اس سے پوچھا گیا بھئی صاف صاف بات کر، تو بریرہ نے کہا جیسے سنار کو پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ سونا کھرا ہے اور یہ سونا کھوٹا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میری گواہی یہ ہے کہ وہ سونے کی طرح کھری ہے، کسی قسم کا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، جیسے سونے میں ملاوٹ نہیں ہوتی سنار پرکھ لیتا ہے۔ خیر، اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اہل کے بارے میں مجھے بڑی تکلیف پہنچائی گئی ہے، کون میری امداد کرے گا؟ تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے، انہوں نے کہا حضرت یہ اوس قبیلے کے سردار تھے، انصار کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج۔ اوس قبیلے کے سردار تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے حضرت اگر وہ ہمارے قبیلے کا بندہ ہے جس نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے، ہم اپنے ہاتھ سے قتل کرتے ہیں، اور اگر ہمارے بھائی جو ہیں خزرج قبیلے والے ان کا بندہ ہے، آپ ہمیں حکم دیں، ہم حکم کی تعمیل کریں گے، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ بس اللہ کریم کی قدرت، خزرج قبیلے کے جو سردار تھے حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ بات پسند نہ آئی۔ انسان ہے، اگرچہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ طیبہ میں ان دو قبیلوں کے درمیان بڑی آپس کے اندر خون ریزی اور جنگ اور لڑائی اور دشمنی تھی، آپ کے آنے کے بعد فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت اور پیار ڈال دیا، لیکن بس وہ چنگاری سلگ اٹھی، وہ کھڑے ہوئے حضرت یہ حضرت سعد بن معاذ نے جو بات کہی ہے ہمارے قبیلے کا ہے تو میں قتل کرتا ہوں، اور خزرج قبیلے کا ہے تو ہمیں اجازت دیں۔ حضرت سعد بن معاذ کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارے قبیلے کے بارے میں بات کرے؟ قتل کرنے ہم خود کریں گے، اس نے یہ بات کیوں کی ہے؟ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت سعد ابن معاذ کے چچا زاد بھائی تھے، پتریر سوتر، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا سعد ابن عبادہ تو منافق ہے، تو منافقوں کی تائید کر رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن ابی یہ خزرج قبیلے کا تھا۔ اب بات بڑی گرم ہو گئی تو خطرہ پڑ گیا کہ آپس میں لڑائی نہ شروع ہو جائے، گرما گرمی ہو گئی محفل کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کرا، بھائی یار ٹھہرو، چھوڑو یار یہ ساری باتیں، خیر بس آپ کی طبیعت پر بوجھ بڑھایا، اس واقعے کا تذکرہ میں انشاءاللہ سورت کے آخر میں بھی کروں گا، یہ جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے یہ اوس اور خزرج قبیلے والا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ، یہ بخاری شریف کے لفظ ہیں۔ انسان ہے، کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے، اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تجھے بری کر دے گا، اور آخرت کی سزا کی نسبت جو دنیا کی سزا ہے نا وہ ہلکی ہے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنا مجھے افسوس اور دکھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سن کر، فرماتی ہیں کہ رو رو کر میری آنکھوں سے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا بھئی میرا ابا جواب دے گا حضور کو، اماں جواب دے گی، ابا، اس نے کہا میں کیسے جواب دوں، میں کوئی اس وقت ساتھ تھا جب تو اور صفوان آ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اماں نے کہا میں کوئی ساتھ تھی، میں کیا کر سکتی ہوں۔ دونوں نے جواب دے دیا، خامت کا حال یہ ہے، حضور یہ فرما رہے ہیں، والدین یہ کہہ رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں نے دیوار کی طرف منہ کر لیا اور لیٹ گئی، اور مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام مبارک بھی بھول گیا،
اس غم کی وجہ سے میں نے کہا میں آپ کو وہ جواب دیتی ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے جواب دیا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ تو میں لیٹ گئی اور میں نے اللہ کریم کے سامنے آہوزاری شروع کی۔ میں ایک جملہ سنایا کرتا ہوں، بات روک کر آپ سن لیں۔ قرآن پاک میں بڑی مثالیں ہیں کہ اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا۔ جب بھی صحابہ کرام پریشان ہوئے، رب العالمین نے قرآن کا کوئی نہ کوئی مقام نازل کر کے صحابہ کی پریشانی دور کر دی۔ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میں کبھی آپ کو یہ آیات اور مقامات اکٹھے کراؤں گا انشاءاللہ کہہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نازل ہونے والی کیفیت طاری ہو گئی تو پیشانی مبارک پر سے پسینے کے قطرے نمودار ہوئے، کیونکہ وحی کا بڑا ثقل اور بوجھ ہوتا تھا۔ حضرت صدیق اکبر بھی پریشان ہیں، پتہ نہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی وحی اترتی ہے، حضرت عائشہ پاک دامن ہے نہیں ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ فکر مند، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ختم ہوا تو آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے ایسے چمک رہے تھے جیسے موتی ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ اللہ نے تیری برات نازل کر دی ہے۔ امی جان بیان فرماتی ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ آپ میں ہوں تو پاک دامن، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا، دل میں بات ڈال دے گا یا کوئی خواب وغیرہ دکھا دے گا، یہ تو مجھے یقین ہی نہیں تھا نا، امید ہی نہیں تھی کہ میرے حق میں قرآن پاک اترے گا اور قرآن کی آیتیں مسجدوں میں پڑھی جائیں گی، قیامت تک اس کی تلاوت ہوگی، یہ تو خواب خیال بھی نہیں تھا۔ تو یہ 2 رکوع اللہ کریم نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور طہارت کے لیے نازل کر دیے، قوانین بھی نازل کر دیے، یہ سارا پس منظر تھا۔